اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بڑی اہم باتوں پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کے متعلق، جیسے بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، کم تنخواہیں، پریشانیاں، بجلی کے بل، برین ڈرین۔ سال رواں کے پہلے 9 ماہ میں 10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر، انجینئرز، بینک مینیجر، آئی ٹی ایکسپرٹس، طلبہ، ورکرز اور سیل مین نے مختلف ممالک کا رخ کر لیا۔ حال ہی میں حکومت پاکستان کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ روزگار کے سلسلے میں رواں مالی سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ جنوری تا ستمبر کے دوران تقریباً 10 لاکھ پاکستانی بیرون ملک منتقل ہو گئے، جبکہ خلیجی اخبار گلف نیوز نے اپنی رپورٹ میں امیگریشن بیورو کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، کم تنخواہ اور دیگر وجوہات کی بنا پر 9 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ تاہم اوورسیز امپلائمنٹ نے یہ تعداد 8واں میں 5.5 لاکھ بیان کی ہے۔ تاہم یہ وہ افراد تھے جو 8واں میں پاکستان چھوڑ کے گئے، جو نوکریوں کے لیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ روزگار بہتر مستقبل کے سلسلے میں بیرون ملک منتقل ہونے والوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بینک مینیجرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی کے ایکسپرٹ، سیلز مین، تربیت یافتہ ورکرز اور عام مزدور شامل ہیں، جبکہ کئی لاکھ پاکستانی خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں منتقل ہوئے۔ پاکستان سے سب سے زیادہ افراد سعودی عرب منتقل ہوئے، دوسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات، تیسرے نمبر پر قطر، چوتھے نمبر پر عمان، جبکہ 5ویں نمبر پر ملائیشیا ہے، جبکہ پاکستان میں سب سے کم افراد جنوبی کوریا، جاپان، جرمنی، چین، اٹلی اور فرانس میں دیگر یورپی ممالک کی طرف منتقل ہوئے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں کو رجحان نہیں تھا، وجہ یہ کہ وہاں پر ویزا لینا مشکل تھا۔ اگر کہیں پر ویزا ملتا تو پورا پاکستانی وہاں پر چلا جائے۔ یہ اس ٹائم ہماری ملکی معیشت کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، اب کس کی وجہ سے نکلا ہے، کیسے بھی نکلا ہے، یہ سیاستدانوں کی وجہ سے نکلا ہے، جن کے بینک بیلنس باہر ہیں، چیزیں ہیں، کروڑوں اربوں روپے لوٹ کر گئے ہیں، اور یہ کئی ماہ سے لگا رہے ہیں ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، جنت بنا دیں گے، ہم اس کو یہ کر دیں گے، پاکستان میں بزنس آئے گا۔ بزنس بھائی کیسے آئے گا جب آپ کی پیسے باہر، آپ تو بزنس ہی نہیں کر رہے، آپ سارا پیسہ لوٹ کر باہر چلے گئے ہو۔ اور اب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا ہر نوجوان، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اب یہاں پہ اگر سب باہر جائیں گے تو ملک میں کام کون کرے گا؟ یہ ہماری سکل جو سی باہر ملک میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ 3 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب، 2 لاکھ سے زائد متحدہ عرب امارات، 40,000 سے زائد قطر منتقل ہوئے۔ اسی طرح اتنی تعداد میں پاکستانی عمان 10,000 کے قریب بحرین اور 15,000 سے زائد پاکستانی بحرین میں منتقل ہوئے، جبکہ گزشتہ چند ماہ کے دوران چین جانے والے پاکستانیوں کی تعداد بمشکل 1,000 کے قریب تھی۔ پاکستان بیرون ملک ممالک روزگار کے سلسلے میں جانے والے افراد میں سب سے زیادہ 1 لاکھ ڈرائیور تھے، جبکہ 15,000 سے زائد مختلف تکنیکی مزدور بھی تھے۔ 10,000 کے قریب پاکستانی باورچی بھی بیرون ممالک جانے والوں میں شامل ہیں۔ 10,000 سے زائد کا کارپینٹر، 15,000 کے قریب الیکٹریشین بھی بیرون ملک گئے۔ روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والے پڑھے لکھے پاکستانی 10,000 کے قریب انجینئرز، 26,000 سے زائد مختلف کاروباری شعبوں کے مینیجر، ایکسپرٹس اور 4,000 کے قریب ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ مالی سال 2022 میں 8 اکتوبر 8,76,000 سے زائد پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک منتقل ہوئے تھے، جو کہ گزشتہ 6 سال کے دوران سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم ملک میں معیشت کو درست کریں گے۔ ان کا معیشت کا بیڑا غرق کیا، لوگوں کے لیے جینا مشکل کر دیا، بجلی کے بل اور اپنی یاشی کے، جس میں بیبی بھٹو نے لاکھوں کروڑوں روپے کے بیرون ملک دورے کی لا حاصل، اس کا کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے لاکھوں مشیر رکھے جو شہباز شریف تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت آ کے معیشت کو درست کر دیں گے جو خان نے خراب کی ہے، اور اب تک اس کا جنازہ نکلا ہے اور اس سے زیادہ نکل گیا ہے، جبکہ لوگ بیچارے اس ٹائم ہمارا ڈاکٹر جو سے یہاں پر اچھے اسپیشلسٹ سب باہر کے ملک میں منتقل ہو چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ جا نہیں سک رہے، اور جانے کی پوری کوشش میں کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے بیٹھا تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدارا آئے پاکستان کو بچائیں، اپنی ٹیلنٹ کو باہر نہ جانے دیں تاکہ یہاں پر بھی ترقی کریں۔ ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ہمارے ملک میں ہر چیز ہے، مگر یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر بڑا بیوروکریٹ، ہر بندہ اس کو پاکستان کو اپنا نہیں سمجھ رہا،
وہ سمجھا کہ میں لوٹ مار کر کے ان سیاستدانوں کی طرح میں بھی باہر جاؤں. اس لوٹ مار میں سبھی شامل ہیں سوائے عام آدمی کے اور غریب آدمی کے جس کے پاس کچھ نہیں ہے بچارے کے. وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس میں ہماری اپنی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں عام ورکر جو عام لوگ ہیں, مگر اس کے حالات نہیں پورے. حکومت ہوش کے ناخن لے, لوگوں کے لیے بجلی کے بل سستے کرے, یہاں پہ سہولتیں دے, علاج معالجے کی طرف آئیں تو ہم صحت کارڈ کے بھی تقریباً 80% بند کر دیا گیا ہے. لوگ اس سے بھی پریشان ہیں. 2017-18 میں پاکستان نے بیرون ملک منتقل ہونے کے خواہش مند افراد میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی, لیکن کورونا کی وجہ بعد پاکستان کی خراب ہونے والی معاشی صورتحال کے پیش نظر 2022 میں ایک بار پھر باشندوں کے بیرون ملک منتقل ہونے کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی دوسری بڑی وجہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں. یہاں پر لوگ بلوں کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جبکہ یہاں پر روٹی 30 سے 35 روپے میں بک رہی ہے. آٹا 170-80 روپے کلو بک رہا ہے. چینی 170-75 کے درمیان بک رہی ہے. اور پٹرول جو 350 سے جا کے اس کو 150 روپے لیٹر سے کم ہونا چاہیے تھا, 150 کے, جو کہ ابھی بھی 335-36 روپے کے قریب ہے. اس میں لوگ کہاں اپنا سروائیو کر پائیں گے 20,000 روپے سیلری دینے والا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر, اور پاکستان میں رہنے والے جو حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی ہدایت کے کہ لوگوں کے لیے اب کچھ کریں, ورنہ یہاں پہ تو کچھ نہیں بچے گا. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ماہر عدنان راچا نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایک ماہ میں 90,000 سے زیادہ پاکستانی بیرون ملک نوکری کے لیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ اگست 23 میں پروٹیکٹر کا کر 90,100 پاکستانی بیرون ملک کے لیے چلے گئے. رواں سال 8 ماہ میں 5,40,000 پاکستانی پروٹیکٹر نوکری معاہدے پر بیرون ملک نوکری کے لیے گئے. ان میں زیادہ تر تعداد سعودی عرب, عمان, کویت شامل ہے. جبکہ ایسے معاملات کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ مصدقہ ذرائع ہیں جن سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں, اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ابھی ہم سال 2015 میں دیکھیں کہ 9,50,000 پاکستانی بیرون ملک گئے تھے, جس کے بعد 2022 میں بڑی تعداد یعنی 8,30,000 پاکستانی گئے. رواں سال 8 ماہ میں ہی 8 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک جا رہے ہیں, جن میں 50,000 پروفیشنلز بھی شامل ہیں. نوجوان جنہیں کسی بھی ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کا ضامن سمجھا جاتا ہے, وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا دوست یا عزیز امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, برطانیہ یا کسی یورپی ملک میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ لاکھوں بچے ڈگریاں تو لے رہے ہیں, لیکن ان کے لیے سرکاری اداروں میں ملازمتیں ہی نہیں ہیں, اور نجی شعبے میں بھی انہیں نوکریاں دینے سے قاصر ہیں. حیرت یہ ہے کہ صاحب اقتدار کو کوئی فکر نہیں کہ ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان میں ایجوکیشن جو کوئی بیچارہ حاصل کر ہی لیتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. عام آدمی کے لیے داخلہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز BS پروگرام کا 10 سے 20 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ روپے تک وصول کر رہی ہیں. اس سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ اتنی. اسی طرح پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں چلے جائیں, آپ نے MD کیٹ کے امتحان میں اس مرتبہ اتنی سخت دھاندلی ہوئی, مگر کسی قسم کا ایکشن نہیں رہ گیا سوائے پشاور ہائی کورٹ کے. پشاور ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ کروانے کا حکم جاری کیا ہے, جبکہ ہمارے پنجاب, سندھ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوا. لوگ بچے رو رہے ہیں, مر رہے ہیں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ لیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جو فیس ہے MBBS کی 5 سال کی 1,25,00,000 سے 1,10,00,000 کے درمیان ہے. یہ صرف فیس ہی فیس ہے ساری جو آپ نے پے کرنی ہے 5 سالوں میں. اس کے علاوہ بچے کا اپنا ذاتی ہاسٹل کا خرچہ, چیزیں ڈال ڈول کے 1,25,30 میں جا کے ایک ڈاکٹر بنے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بنے گا. اور اس میں کئی جو بیچارے کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں 1100 میں سے 1080 نمبر لے کر بھی رہ گئے ہیں, یہ بے ایمانی کی وجہ سے یا میرٹ کی وجہ سے. میرٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے. سوالات ایسے دیے جاتے ہیں کہ جو بچہ کر ہی نہ سکے. MBBS بچے کا ہسٹری سے کیا تعلق ہے, جس نے پڑھنی آپ اس سے وہ سوالات نہیں لیے جاتے. اس قسم کے پاکستان میں نظام میں ہمیں ضرورت تو اس تھی کہ ہم یہاں پہ میڈیکل کالجز سے لوگ باہر آ کے پڑھتے, اور لوگوں کو لوکل ان کے لیے فیسز زیادہ ہوتی. اپنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے اپنے پاکستانی بچوں کے لیے کیا انجام دے رہے ہیں, وہ سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کر رہے. ان کے پاس لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں ہے, رونا ہی رونا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے پاس. تو اگر گورنمنٹ
اتنا سستا کروا دیتی ہے، 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ میں MBBS 3 لاکھ میں کروا رہی ہے، تو یہ کتنے گنا زیادہ لے رہے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ میں کرا دیں، 15 میں کرا دیں، 4-5 گنا گورنمنٹ سے زیادہ لے لیں، مگر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور UHS کے اندر بھی اس ٹائم کرپشن چل رہی ہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. ہم اپنے موجودہ حکمرانوں سے اپنی اسٹیبلشمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ وہ خود جس طرح انہوں نے اس وقت ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا ہے، اور ماشاءاللہ کنٹرول ہو گئی ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. ان کی وجہ سے ڈالر 350-383 سے کہاں تک آ گیا، بہت اچھی اچیومنٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کے معاملات کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے. سیاستدانوں نے لوگوں کو ننگا کر دیا اور بھوکا مار دیا. اللہ کرے ہمارے ملک میں کوئی جلد سے جلد اچھا حکومت کرنے والا حکمران آئے. جو کہ پہلے تھے ان سے تو کسی قسم کی امید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی ایسا مسیحا بھیج جو اس ملک کو سیدھا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.